آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ تو واشنگٹن کے حالات ہیں۔ وہاں پر ٹرمپ انتخابات میں شکست کھانے کے بعد جو کچھ انہوں نے امریکہ کے ساتھ کیا، ویسے تو اپنے مدت صدارت کے دوران ہی امریکہ کی بہت تباہی کر چکے تھے، اور دنیا کے اندر بھی جو انہوں نے پالیسیز رکھی اس کا بھی آئندہ آنے والے سالوں تک اثر رہے گا۔ پوری مڈل ایسٹ کی سیاست کے اوپر جس طریقے سے وہ اثر انداز ہوئے، پھر وہاں پر وائٹ سپریمسسٹ کا زور اور بلیک لائیوز میٹر جس طریقے سے ان کا ریئیکشن سامنے آیا۔ لیکن الیکشنز کے بعد عام طور پر یہ تاثر تھا کہ امریکہ میں ایک جمہوریت کی پوری تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ریپبلکنز جو ہیں وہ پریویل کریں گے اور ایسی صورتحال نہیں پیدا ہونے دیں گے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہے۔ پاکستان کے تناظر میں دیکھ لیں، انتخابات میں ہار ماننے کے بعد کوئی شکست تسلیم نہیں کرتا۔ 2013 میں انتخابات ہوئے تو پی ٹی آئی نے نہیں مانا، 2014 میں دھرنا سجا کر پارلیمنٹ کے سامنے پیٹ والے اور پی ٹی آئی والے ویسے ہی کچھ کر رہے تھے جو کل ٹرمپ کے حامی وہ کیپٹل ہل کے اندر کر رہے تھے۔ دیواریں پھلانگ کر وہ اندر چڑھ گئے، اسپیکر چیمبر میں گھس گئے، توڑا پھوڑی کی، چیزیں اٹھا لیں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ 2018 میں اسی نتائج کو نون لیگ نہیں مان رہی اور باقی اپوزیشن نہیں مان رہی، تو وہ منظر جو ہم اسلام آباد کے ڈی چوک میں دیکھتے ہیں، کل واشنگٹن ڈی سی میں دیکھنے میں نظر آئے۔ اور اس کے بعد بہت سی ایسی پوسٹ تھیں جو میرے خیال میں امریکی لیڈرشپ کے ساتھ باقاعدہ وہ تھی، تو میمز تھیں، لوگوں نے اس کے اوپر مزہ کیا ہوا تھا، لیکن امریکی لیڈرشپ کو بھی دکھانی چاہیے تھی۔ اس میں سے ایک یہ تھی کہ جنرل باجوہ نے واشنگٹن کے حالات کے اوپر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکی انتظامیہ کو فون کیا اور نیوکلیئر جو ان کے ایسٹس ہیں ان کے تحفظ کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ عام طور پر ہمارے ساتھ امریکی یہی کچھ ہی کرتے ہیں، وہ افغانستان میں کابل کے قریب کوئی پٹاخہ پھٹے تو وہ فون ادھر آ جاتا ہے کہ ہمیں بڑا کنسرن ہے، تو کل پھر وہ لوگوں نے خوب اس کے اوپر مزہ کیا۔ آئی ہوپ کہ اس سے امریکہ آگے نکل جائے۔ جو کرائسس آیا بائیڈن کے اوپر، گزشتہ رات ان کی جو دونوں ہاؤسز ہیں، دونوں ہاؤسز کے اندر ڈیموکریٹس کی جو اکثریت ہے وہ بھی انہیں حاصل ہوگی، اور الیکشن ریزلٹس کے اوپر جو ایک سرٹیفکیشن کا پروسیس تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ابھی دن ہے 10-12 روز، دیکھیے ابھی ٹرمپ اور کیا کرتے ہیں۔ وہاں امریکہ کے ساتھ جاتے جاتے کچھ اور ایسا نہ کر جائیں کہ امریکہ کو بھی پچھتانے کے لیے وقت نہ بچے۔ ویسے تو کرونا وائرس کے بعد جتنی تباہی ہوئی اور جتنا ان کا اکنامک لاسز ہو چکے ہیں، اس کو سنبھلنا آسان کام نہیں ہوگا۔